دو دن کا یہ سفر ہے، دو دن کا یہ سفر ہے۔ کچھ لوگ شور سے تاریخ بناتے ہیں اور کچھ خاموشی سے نسلیں تیار کرتے ہیں۔ آج بھٹکل ایک ایسے شخص سے محروم ہو گیا جس نے اسٹیج سے زیادہ اداروں کو اہمیت دی، نام سے زیادہ کام کو ترجیح دی اور شہرت سے زیادہ اخلاص کو اختیار کیا، اپنی ذات سے زیادہ ملت کے مستقبل کی فکر کی اور اپنی زندگی ملت کے مستقبل کے نام کر دی۔ یہ داستان ہے مرحوم عبدالحمید دامودی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ سن 1930 میں آنکھ کھولنے والے عبدالحمید دامودی نے ایک ایسے دور میں زندگی کا آغاز کیا جہاں سہولتیں کم تھیں مگر ارادے مضبوط ہوا کرتے تھے۔ ان کا تعلق ایک کامیاب کاروباری خاندان سے تھا۔ کم عمری میں شادی کے بندھن میں بندھنے کے باوجود انہوں نے ممبئی کے مشہور اسماعیل بیگ اسکول سے 10ویں کی تعلیم مکمل کی۔ 70 کی دہائی میں ان چنیدہ دوراندیش لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے بغرض تجارت دبئی میں قدم رکھا۔ اپنے بھائی مرحوم سعید دامودی کے ساتھ سچائی اور امانت داری کو شعار بنا کر انہوں نے تجارتی منزلیں طے کی۔ جناب عبدالحمید دامودی صاحب ان لوگوں میں تھے جو 60 کی دہائی میں وہ دبئی چلے گئے اور دبئی میں جا کر انہوں نے تجارت کا آغاز کیا۔ ان کے تعلقات وہاں کے لوگوں کے ساتھ، اہل خیر کے ساتھ بہت مستحکم تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے وہاں جانے کے بعد ہماری قوم کو متحد کرنے کے لیے، بھٹکل کے لوگوں کو مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے اپنا بھی حصہ لگایا، اور دبئی میں جو بھٹکل مسلم جماعت قائم ہوئی وہ پہل آپ ہی کے گھر پر اس کی مجلس انتظامیہ منتخب ہوئی تھی اور اس جماعت کی تشکیل پائی تھی۔ وہ اپنی تجارت اور اپنی ذات تک محدود نہیں تھے، تو انہوں نے وہاں پر رہ کر ہمیشہ گاؤں کی بھلائی کے لیے، گاؤں کی مساجد کے لیے، گاؤں کے مختلف کاموں کے لیے، ساتھ ہی ساتھ پورے ہندوستان، شمالی ہندوستان کے جو چھوٹے چھوٹے مدارس ہیں، چھوٹے چھوٹے مراکز ہیں، ان کے لیے بھی آپ نے بہترین خدمات انجام دی۔ علماء سے والہانہ محبت، دینی اداروں سے قلبی تعلق، فقراء اور مساکین کی مدد اور ملت کے تعلیمی مستقبل کی فکر، یہی وہ اوصاف تھے جنہوں نے انہیں دوسروں سے ممتاز کر دیا۔ اسی لیے ادارے انہیں محض معاون نہیں بلکہ اپنا محسن سمجھتے تھے۔ جماعتیں 77 राहिलो म्हणून जमाते वाटले, त्याचा जमातेभितर हेल्को वाटले। जमातीची जी कोणती मीटिंग होती अक्सर ह्यांची घरका झाली, तर त्या कोणाने खाली को फ्लॅटसन होतो, हे नव्हते, सईद भाऊ होते, सरी जामियाची दरीब तर उस जगह महाराज तुम्हाला अली पब्लिक स्कूल हे 2 महिना झाले त्यांच्या इशी आमची सगळी भल्ली खोशेर होते, आमचे शेतकार बिल्डिंगेतच आमचे सगळे राहते आणि त्यांच्या अंगडीच्या घरी असते। गावावर आल्यावर सीधा आमच्याकडे घरी येऊन दाखवून ते मी रस्ते बोल। جامعہ اسلامیہ بھٹکل مرحوم کے دل کے قریب ترین اداروں میں سے ایک تھا۔ وہ اسے صرف ایک درسگاہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ ملت کی دینی شناخت کا مرکز تصور کرتے تھے۔ ابتدائی دور سے لے کر آخری وقت تک انہوں نے جامعہ کی تعمیر و ترقی میں اپنا سرمایہ، اپنا وقت اور اپنی دعائیں شامل رکھیں۔ جامعہ کی ترقی کا ہر مرحلہ ان کے لیے ذاتی خوشی بن جاتا تھا۔ وہ جامعہ کے نائب صدر کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ جامعयाची तारीख भितर पहिलो दीस तुकून जामियातील मुंसलीक राहिले। ते जनाब सईद साहब आणि जनाब अब्दुलहमीद साहब जे कोणते अंदाज तर लागून राहिले, जो कोणत्या पहिले दिसा तुकून यांचो ताल्लुक त्या तुकून लागलो आज सर मुसलसल जामियाची तरक्की सबब, जामियाचे माली इस्तेहकाम सबब, जामियाची फिक्रो आम करच्या सबब, त्याच्या साथ साथ जामियाचे फारिगीन जे काही काम करतात ते सिलसिला भितर जो कोणतो ताऊन आणि त्यांची जो फिक्रो होती वाकई बल्ली अहम होती। हमेशा इन दीनी खिदमत भितर आगे राहिले। अल्लाह ताला जामिया भितर भल्ली सर यादगारो त्यांचे मनसूबा आहे। अल्लाह ताला त्यांची जो खिदमत कबूल करो आणि अल्लाह ताला जे काही खैर केला अल्लाह ताला त्याचा सदका जारिया हमेशा त्यांना पावते राहो आणि इंशाअल्लाह त्यांची जेकडे मुताल्लिकीन वाटेत त्यांना सांभाळून त्यांचे नक्श कदम ऊपर जो चालूची अल्लाह ताला तौफीक नसीब करो۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی کے دعوتی مشن سے بھی ان کی وابستگی غیر معمولی تھی۔ ٹرسٹی اور نائب صدر کی حیثیت سے انہوں نے ادارے کی سرپرستی کو اپنی ذمہ داری سمجھا۔
علی پبلک اسکول کے قیام پر ان کی خوشی دیدنی تھی، کیونکہ وہ نئی نسل کے ایمان اور تعلیم دونوں کو محفوظ دیکھنا چاہتے تھے۔ دینی خدمات کے حوالے سے خاص کر جامعہ اسلامیہ بٹکل، جامعہ الصالحات، مولانا ابوالحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی، علی پبلک اسکول اور علی پبلک پی یو کالج کے تعلق سے جو ان کی ناقابل فراموش خدمات ہیں، اس کو ہماری قوم کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ الحمدللہ 2001 میں اللہ تعالیٰ نے جب مولانا ابوالحسن ندوی اسلامک اکیڈمی کو قائم کیا تو محتشم عبدالغنی صاحب کے ساتھ جناب عبدالحمید صاحب اور سعید دامودی صاحب جو ہم لوگوں کے شانہ بشانہ چلے اور اس کی ترقی میں، اس کے استحکام میں، اس کی توسیع میں جو ان کا کردار رہا اور جو ان کی کوششیں رہی، ذاتی خدمات کے علاوہ اس کی تشکیل، اس کی توسیع اور اس کے تعارف کے سلسلے میں ملکگیر سطح پر، اس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ مجھے ذاتی طور پر ان کی وفات سے بہت بڑا خسارے کا احساس ہو رہا ہے۔ وہ میرے لیے ایک والد کی طرح تھے اور قدم قدم پر انہوں نے میری رہنمائی کی، مجھے ساتھ دیا، مجھے آگے بڑھایا، مجھے اس میدان میں چلنا سکھایا اور بھرپور میری سرپرستی اور نگرانی کی اور رہنمائی بھی کی، اور اپنی جانی اور مالی قربانیوں کے ساتھ جو کچھ ایک انسان کے بس میں ہو سکتا تھا، انہوں نے بھرپور سعید دامودی صاحب کے ساتھ مل کر، محتشم عبدالغنی صاحب کے ساتھ مل کر اس کاروان کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ خاص کر ہمارے اکیڈمی کے حوالے سے، علی پبلک اسکول اور علی پبلک پی یو کالج کے حوالے سے جو انہوں نے آخر تک جو خدمت کی اور اس کے ساتھ جو شریک ہوئے، وہ اپنی جانی مالی قربانیوں کے ساتھ، اس کی مثال کسی دوسرے ادارے میں میں سمجھتا ہوں نہیں ملتی۔ مجھے رہ کر یاد آ رہے ہیں، ہمارا ایک ذرہ ان کا رہی منت ہے۔ اللہ نے ان سے لیا کام، اللہ ان کا بھرپور جزا عطا فرمائے، ان کی خدمات قبول فرمائے، قوم کو، ملت کو اور خود ہمارے اداروں کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ بھٹکل میں لڑکیوں کی دینی تعلیم و تربیت کے مرکز جامعۃ الصالحات ان کے دل کے نہایت قریب تھا۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ صالح خواتین ہی ایک صالح معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے۔ ان کی زندگی کا ایک نمایاں وصف علماء سے ان کی والہانہ محبت تھی۔ اہل علم کی صحبت نے ان کے اندر ایک سنجیدہ دینی مزاج پیدا کر دیا تھا۔ وہ نہ صرف علماء کی قدر کرتے بلکہ ان کے مشوروں کو بڑی اہمیت دیتے اور دینی کاموں میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ علماء کرام کے حلقوں میں انہیں ہمیشہ عزت و محبت کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ आणि भरली व्हडली की ह्यांचे भितर का होती, खास करून आमचे अब्दुल हमीद भाव भितर का को बसलान हेन केत्तों को मदारी सिलसिला रहो, उलमा सिलसिला रहो या है जे सिलसिला रहो, एको चीज बर्दाश्त करते नव्हते गलत। एक तिथली दीवार उभे राहिला पण त्याची दिफा बाबत उभे राहते होते आणि आखिर वक्त जे कोणते आम्ही त्यांना पल्ले एक मिजाज सरीन झाले, क्योंकि मिजाज को त्यांचं बरं जलाली होतो तर असं ते अंदाज भितर को तिथल्या औकात भितर जपते होते। बैर के हक जपनी के तो जे सामने त्यांची येती होती बिलकुल बर्दाश्त करते नव्हते आणि फौरन जे कोणते ते ठोकून कोणते शे त्याच्या खिलाफ उभे राहते होते। बस अल्लाह ताला मगफिरत करो। آج مرحوم عبدالحمید دامودی رحمۃ اللہ علیہ ہم میں موجود نہیں، لیکن ان کے خاموش خدمات، ان کے اخلاص اور ان کی فکر کے آثار آنے والی نسلوں میں زندہ رہیں گی۔ ایسے مخلص انسان اگر رخصت ہو جاتے ہیں تو صرف ایک فرد نہیں جاتا بلکہ ایک فکر، ایک درد، ایک خاموش سایہ اٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی کامل مغفرت فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ملت کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔